کام آئے گا. ایک میں کوشش کروں گا کہ آپ کا لمحہ بھی ضائع نہ ہو. علماء اہل سنت نے بیان فرمایا انسان کے ایمان و عقیدے کی بربادی کے اسباب میں سے سب سے پہلا، میں تو تعجب میں آ گیا پڑھ کر، سب سے پہلا سبب جو علماء نے بیان فرمایا نا، وہ فرمایا بد مذہب کی صحبت. ہم نے کتنا ہلکا سمجھا ہے نا، آج کتنا ہلکا سمجھ لیا ہم نے، بالکل جیسے کوئی بات ہی نہیں. مسلمان تو ہے، ٹوپی داڑھی والا ہے، سلام کر لیا کیا جاتا ہے، نماز جنازہ میں چلے گئے کیا جاتا ہے، شادی کر لی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایمان لے. ارے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے. بڑے بڑے اکابرین بھروسہ نہیں کرتے تھے. ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک بدعقیدہ آیا، حضور میں قرآن سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے قرآن نہیں سننا، حدیث سنانا چاہتا ہوں، مجھے حدیث نہیں سننا، ائمہ کی باتیں نیک اچھی باتیں. مجھے صلاح گیا، مریدین نے پوچھا حضور وہ اچھی باتیں تو سنا رہا تھا آپ کو، قرآن حدیث آپ نے انکار. فرمایا مجھے قرآن و حدیث سننے سے اعتراض نہیں تھا، مجھے اس سے اعتراض تھا کہ نہ معلوم اس کی کون سی بات مجھے اچھی لگ جاتی ہے اور اس سے مجھے محبت پیدا ہو جاتی. اور آج تو ہم نے معمول بنا لیا ہے، کسی کی بھی تقریریں یوٹیوب پہ سننے لگتے ہیں ہم. سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، نہ جانے کس کس کے پیچھے طارق ذلیل ہے، نہ جانے ایسے کتنے خبیث ہیں، کس کس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. تھوڑی سی اللہ و رسول کی گمراہ کن باتیں سنی، اللہ و رسول کی باتیں اس کے منہ سے فریبی انداز میں روتے ہوئے اس کی مکاری دیکھی ہم نے، اور ہم اس کے دامے فریب میں آ گئے کہ بڑا روتا ہے، بڑا اللہ والا ہے. نہیں، اللہ والا تو وہ ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. ایمان کی کسوٹی کا نام عشق مصطفیٰ ہے. امام نے پہلے ہی ذہن دے دیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی بولی، ایمان والوں کی بولی. یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. یہ نہیں ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ. یہ نہیں ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ عقیدے ہیں گندے دھرم والوں کے، یہ عقیدے ہیں ان بد مذہبوں کے. اور جسے چاہے وہ علماء اہل سنت سے رجوع کر سکتا ہے، کتابوں میں موجود ہیں ان کے گندے عقیدے. بتاؤ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو بلند آواز سے. ہرگز نہیں ایسا شخص مسلمان ہو سکتا. تو بتاؤ ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ ایسوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ ایسوں کے ساتھ کھانا پینا، ان کی نماز جنازہ میں جانا جائز ہے؟ ان کو دعوتوں میں بلانا جائز ہے؟ ہرگز نہیں. تہیہ کر کے اٹھیں عزم مصمم کہ چاہے جیسے حالات ہو جائیں ہم رشتہ داری کریں گے تو اہل سنت والجماعت سے کریں گے. چاہے جیسے حالات ہو جائیں ہمارا کھانا پینا ہوگا تو سنیوں کے ساتھ ہوگا. چاہے جیسے حالات ہو جائیں ہم نماز جنازہ میں جائیں گے تو اہل سنت کی جائیں گے. تہیہ کر کے اٹھو. اگر آپ نے عزم مصمم کر لیا تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دنیا میں بھی دیکھیں گے، میدان محشر میں بھی دیکھیں گے. اس لیے ایمان بڑی قیمتی شے ہے. میں عرض کر رہا تھا بات کہاں سے کہاں چلی آئی، ایمان کی حفاظت. کیا بات چل رہی تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ بد مذہب کی صحبت. ہاں سب سے پہلے آپ توجہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں. سنیں، توجہ رکھیں اور مجھے بتائیں، مطلع کریں، تاکہ میں کل آؤں تو اس بارے میں پوچھ سکوں آپ سے کہ کتنا آپ نے ذہن میں رکھا. عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. بد مذہبوں کی صحبت. ہاں، ایمان و عقیدے کی خرابی کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا بتایا؟ بد مذہبوں کی صحبت. ایک شخص شیخین کریمین کی گستاخی کیا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات کی شان میں تبرہ بکتا تھا. اس کی صحبت میں ایک شخص بیٹھتا، اس کی دوستی میں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی کس سے ہے وہ سماعت فرمائیں، ایمان و عقیدہ بچائیں اپنا. ایک شخص تھا رافضی، شیخین کریمین کی شان میں گستاخیاں کرتا، اور ایک بھولا بھالا ایمان والا اس کے ساتھ بیٹھتا رہا، صحبت میں بیٹھتا رہا، دوستی رہی، محبت ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا رہا. اب اس شیخین کی گستاخی کرنے والے کا نہیں، اس صحبت میں رہنے والے کے مرنے کا وقت آیا. توجہ سے سنیں. آپ کہتے ہیں نا اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟
چائے پانی سے سلام دعا دے، کیا ہوتا ہے وہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ وہ صحبت میں بیٹھتا تھا، مرنے کا وقت قریب آیا، اب گھر والے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھو۔ اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا اس کی زبان سے۔ شرح الصدور میں یہ روایت موجود ہے، شرح الصدور، جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ شیخین کریمین معاذ اللہ، ان کی گستاخیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ گستاخی تو بہت بڑی چیز ہے، ابھی میں بتاؤں گا گستاخی کیا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کی صحبت سے ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کلمے کی تلقین ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، اور خود کہتا ہے میں کلمہ کیسے پڑھوں؟ میرے سامنے دو شخص بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو دنیا میں شیخین کریمین کی گستاخی کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور اب چاہتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، ہم تجھے ہرگز کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے بد مذہب کی صحبت کا وبال۔ کیا ہوا آج اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں صحبت کا وبال؟ خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، کیس آپ کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہابیوں دیوبندیوں سے دوستی ہے، رافضیوں سے دوستی ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، دیکھو کتنے خوش ہیں۔ اللہ نہ کرے، کروڑوں بار اللہ نہ کرے اس صحبت کا وبال یہ ہوا کہ مرتے مرتے آپ کا ایمان چھین لیا گیا، زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس لیے بد مذہب کی صحبت سے بھی بچو، یہ سب سے پہلا دیمک ہے، جسے دیمک کہتے ہیں نا، جو لکڑی کو چاٹتا ہے اندر اندر، یہ بد مذہب کی صحبت سب سے بری بلا ہے۔ سب سے زیادہ انسان جو بہکتا ہے وہ اٹھک بیٹھک، اس لیے کہ صحبت انسان پہ بہت اثر کرتی ہے۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اگر نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم صالح بنو گے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بنو گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، برے لوگوں کی صحبت، اپنے دوستی بھی اچھی رکھو، دوست نیک رکھو۔ روایتوں میں آیا ایک شخص شرابی کی صحبت میں رہتا تھا۔ کس کی صحبت میں؟ شراب پینے والے کی صحبت میں رہتا تھا۔ مرنے کا اس سے بھی کلمے کی تلقین کی گئی، اس لیے کہ نا اصل میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرتے وقت کا معاملہ ہی سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل و خرد کام نہیں کرتے اس وقت انسان کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ نہیں رہتے ہیں، نزا کا عالم تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب آپ کا ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا، دنیا سے تشریف لے جانے کا، خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور سید المعصومین ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن موت کا عالم دیکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کئی بار کپڑا بھگو کر حضور کے چہرے انور پر پھیرتی تھی۔ موت کے وقت عالم نزا ہے یہ عالم، تو ہما و شما کس عالم میں ہیں؟ ہم کس بات پر اکڑے بیٹھے ہیں؟ ہم کس بات پر کہ ہمارے باپ دادا دادی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے ایمان پہ جائیں گے؟ بڑے بڑے اکابرین نے اپنی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں لی۔ میں نے کہا ابھی سنایا نا کہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا سے جانا اس کا کس حال میں ہوگا، تو کس بات پر ہم کمر کسے بیٹھے ہیں؟ کون سے دن کا انتظار ہے؟ اس لیے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاں اعمال صالحہ ضروری ہے وہیں بد مذہب سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جتنے بد مذہب بد دین فرقے ہیں سب سے اپنے آپ کو تن کا توڑ الگ کر لو۔ اب درود پاک پڑھو ذرا بلند آواز سے۔ آخر میں اللہ کام آئے گا، ایک میں کوشش کروں گا کہ آپ کا لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ علماء